انشاءاللہ میں بھی بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی وہ آپ کے لیے بے حد مفید ہوگی، اس لیے کہ جتنے بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی لوگ مجلس سن رہے ہیں یا جتنے بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں، سب سے غلطی بھی ہوتی ہے، سب سے خطا بھی ہوتی ہے، سب سے لغزشیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم جو ہیں انسان ہیں، خطا اور نسیان ہماری پہچان ہے، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کے دلدل میں نہ پھنسنا، بلکہ اس گناہ کے دلدل سے نکلنے کی کوشش کرنا، اور جو کلمہ آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکال دے اس کلمے کو استغفار کہتے ہیں۔ اب سب مل کے پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی، ہاں پڑھیے ایک دفعہ سب مل کے، استغفر اللہ ربی۔ یہ کلمہ ہر جوان کو ہمارے یاد کر لینا چاہیے، اور یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ جوانوں کو اپنی زندگی میں پڑھنی چاہیے۔ ایک دفعہ ذرا اور پڑھ دیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو یہ جو استغفار ہے یہ گناہوں کے دلدل سے آپ کو نکال دیتی ہے، یہ گناہوں کے دلدل میں آپ کو رہنے نہیں دیتی ہے۔ اور استغفار کرنا کتنا عظیم کام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ ماشاءاللہ مجلس بھی نماز عصر کے وقت پہ ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ جن کی ولادت ہی ہوئی ہے امام زمانہ کی دعا پر، یعنی جو مجتہد پیدا ہوا امام زمانہ کی دعا سے، اس نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی۔ یہ ایک بہترین عمل ہے جوانوں کے لیے، اچھی سی صلوات پڑھیے تو میں یہ ہدیہ کروں آپ کو۔ دلوں میں اتار لیجئے اسے، اگر یہی بات کہہ کے میں مجلس تمام کر دوں تو بھی پورا میسیج ہے یہ۔ شیخ صدوق کہتے ہیں، قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من استغفر اللہ بعد العصر 70 مرہ غفر اللہ لہ ذنوبہ 700 ذنب۔ خدا کی قسم مجھے یاد رکھیں گے آپ نسلوں تک اگر آپ یہ پیغام دیتے رہے اپنی نسلوں کو۔ امام فرماتے ہیں جو انسان نماز عصر کے بعد، نماز عشاء کے بعد نہیں، نماز صبح کے بعد نہیں، نماز مغرب کے بعد نہیں، ظہر کا لفظ نہیں کہا امام نے، نہ مغربین نہ صبح نہ ظہر، خالی عصر، جو انسان 70 مرتبہ نماز عصر کے بعد تسبیح زہرا پڑھ کے نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دے تو امام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے 700 گناہ فوراً معاف کر دے گا۔ کتنے بھائی؟ زور سے بولیے، 700 گناہ معاف کر دے گا۔ اب ہم ہیں میتھ کے طالب علم، ہمارا حساب بڑا مضبوط ہے، کہتے ہیں قبلہ میں 70 مرتبہ کیوں پڑھوں، میرے 700 گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، میرے گناہ ہوتے ہوں گے 5، میرے گناہ ہوتے ہوں گے 6، میرے گناہ ہوتے ہوں گے 7۔ تو یہ بھی آپ مجلس کا ایک پیغام لے لیجئے، جتنا اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھتے چلے جائیں گے اتنا ہی گناہ بڑا بنتا چلا جائے گا۔ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، جس گناہ کو آپ چھوٹا سمجھ لیں وہی گناہ بڑا بن جاتا ہے۔ تو میرے سے گناہ ہوتے ہیں 5، میرے سے گناہ ہوتے ہیں 10، میرے سے گناہ ہوتے ہیں 20، اور اللہ کہتا ہے کہ میں 700 گناہ معاف کروں گا۔ اچھا امام جانتے تھے کہ ہمارے چاہنے والوں میں ایسے حساب پڑھنے والے بھی پیدا ہوں گے کہ جو حساب کو اس طرح لگائیں گے، تو امام جانتے تھے، اس لیے کہ جن کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو تو انہیں نہیں پتا ہمارے شیعوں کا مزاج کیا ہے۔ ہمارے شیعہ حساب لگانے لگے 700 نہیں ہوتے
تو چھٹے امام نے تمہاری الجھن دور کر دی. امام فرماتے ہیں اگر آپ نے 70 مرتبہ استغفار پڑھا نماز عصر کے بعد تو اللہ تمہارے 700 گناہ معاف کرے گا. اگر تمہارے 700 نہ بیٹھیں تو تمہاری ماں کے گناہ معاف کرے گا. اگر تمہاری ماں کے بھی نہ مل کے بیٹھیں تمہارے باپ کے گناہ معاف کرے گا. اگر باپ کے بھی اتنے نہ ہو تمہارے بھائی کے گناہ معاف کرے گا. اگر بھائی کے بھی نہ ہو تو بہن کے گناہ معاف کرے گا. اگر بہن بھائی کے بھی نہ ہو تمہارے دوستوں کے گناہ معاف کرے گا. اب جملہ کہنا میرا کام ہے, نسلوں تک لے جانا آپ کا کام ہے. جب استغفار کا حصار اتنا وسیع ہے تو نعت علی کا حصار. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر ذرا سن لیجئے. تو انشاءاللہ ذاکر حسین کی اس مجلس میں اگر آج ہی سے جس نے نماز عصر نہیں پڑھی, بھائی ابھی نہ پڑھنا شروع کریے, صلوات پڑھے محمد ابھی نہیں, میں نے ہی نہیں بتایا مجلس میں. نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیے تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے. اب ایک جوان کہتا ہے مولانا میں تو پاک ہوں, میں غلطی کرتا ہی نہیں ہوں, نہ میں کسی کی غیبت کرتا ہوں, نہ میں کسی سے حسد رکھتا ہوں, نہ میں ادھر کی ادھر کرتا ہوں, نہ میں نماز چھوڑتا ہوں, میں ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہوں, میں بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں, تو اب مجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جب مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوتا تو میں استغفار کیوں کروں؟ بعدیزو اسی لیے میرے مولا علی اور امام حسن اور امام حسین اور تمہارے 12 اماموں نے استغفار کر کے آپ کو سبق دیا کہ استغفار خالی گناہوں کے بعد نہیں ہوتا, بلندی درجات کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ گناہ نہیں ہوتے تو استغفار کیوں کریں. علی سے بتائیے کون سا گناہ ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ معاذ اللہ. میرے مولا علی سے کوئی گناہ ہوا؟ نہیں. امام حسن سے کوئی گناہ ہوا؟ امام حسین سے کوئی گناہ ہوا؟ تو انہوں نے استغفار کیوں کی؟ اس کا مطلب ہے استغفار خالی گناہوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے بھی ہے. اب یہ بتائیے آپ اپنا درجہ بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہیں جوانوں؟ اپنا درجہ بڑھانا چاہتے ہیں, گھٹانا چاہتے ہیں؟ بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار. اچھا استغفار خالی گناہ کے بعد نہیں ہے. سورہ نوح پڑھیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا علی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جوان آیا, آ کے کہنے لگا مولا میری شادی ہو گئی مگر مجھے بچہ نہیں ہوا, اولاد نہیں ہوئی میرے. امام نے اس سے کہا جاؤ گھر جاؤ استغفار کرو. دوسرا آدمی آیا اسی وقت, اس نے کہا مولا علی میں فقیر ہوں, میرے پاس مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے. امام نے کہا جاؤ گھر جاؤ استغفار کرو. تیسرا آدمی آیا, یا علی بارش نہیں ہو رہی ہے, زمین سوکھ گئی ہے, باغات برباد ہو گئے ہیں. امام نے فرمایا جاؤ استغفار کرو. کھیتیاں سوکھ گئی استغفار کرو, باغ اجڑ گیا استغفار کرو, فقیری آ گئی استغفار کرو, بیٹا نہیں ہے استغفار کرو, اقتصاد اچھا نہیں ہے استغفار کرو. ایک مرتبہ ابن عباس کہنے لگا مولا آدمی 5 آئے نسخہ سب کو ایک دیا, مولا نسخہ بدل دیتے. کہا میں نسخہ کیوں بدلوں جب میرے خدا نے نہ بدلا. کہا مولا بتائیے تم نے کہاں سے کہا؟ کہا علی بولتا ہی نہیں ہے قرآن کے علاوہ, یہ بات کہاں ہے قرآن میں؟ کہا ابن عباس قرآن رٹنے سے سمجھ میں نہیں آتا, ہماری محبت کے ساتھ قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا قرآن. مولا کس جگہ ہے؟ کہا سورہ نوح پڑھو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
یمددکم باموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ قرآن کہتا ہے جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو استغفار کرو، جب تمہارا مال کم پڑ جائے تو استغفار کرو، جب تمہیں پانی کی ضرورت ہو تو استغفار کرو، جب کھیتیاں سبز و شاداب کرنا ہو تو استغفار کرو، اولاد چاہیے بولیے زور سے استغفار کرو۔ تو استغفار کا آج کی مجلس کے بعد کسی کے مائنڈ میں یہ نہیں آنا چاہیے گناہ کے بعد استغفار نہیں۔ اب اس استغفار کا فائدہ سن لیجئے آپ، روایت میں موجود ہے کہ جب مومن، جب جوان، آپ جیسے جوان، بوڑھوں سے میرا خطاب نہیں ہے، جوانوں سے ہے، ان جوان جو بیٹھے ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت جوان، ایک خوبصورت جوان کو میرے مولا علی نے دیکھا، شکل و صورت بڑی اچھی، گناہ کر رہا ہے، تو میرے مولا نے فرمایا جتنی اچھی تیری اللہ نے صورت بنائی ہے تو اتنی اچھی سیرت بنا لے۔ سمجھے جوانوں؟ ان جوانوں سے میری گزارش ہے اگر ان سے گناہ ہو جائے تو تمہارا پروردگار پتہ کیا کہتا ہے، ادھر آپ نے گناہ کا ارادہ کیا، ادھر فرشتہ آئے لکھنے کے لیے، پروردگار یہ جوان گناہ کرنا چاہتا ہے، آواز قدرت آتی ہے کرنا چاہتا ہے ابھی کیا نہیں ہے، لکھو نہیں۔ چلیے انہوں نے کہا پروردگار گناہ کی طرف بڑھ گیا ہے، کہا قدم بڑھا رہا ہے ابھی کیا نہیں ہے میرے بندے نے، لکھو نہیں۔ اب آپ نے کر دیا، جب کرا فرشتے لکھنے لگے، اللہ کہتا ابھی بھی نہ لکھو، کہا کیوں؟ کہا 7 گھنٹے انتظار کرو، کہا کیوں؟ کہا مجھے امید ہے میرا بندہ کہہ دے گا استغفر اللہ ربی۔ یہ ہے مجلس جو آپ کے دلوں میں اتر جائے گی، کیا میرا بندہ استغفار کر لے 7 گھنٹے تک تمہارے گناہ اللہ نہیں لکھتا، تاکہ آپ کہہ دیں استغفر اللہ ربی۔ اور مولا علی نے جس کے نام کے نعرے لگاتے ہو، جس کے نام کے قصیدے پڑھتے ہو، محفلوں میں حیدر حیدر کرتے ہو، علی علی کرتے ہو، ٹھوکر لگتی ہے تو کہتے ہو، وہ تمہارا مولا کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہر گناہ کے بعد نیچے لکھا ہو استغفر اللہ ربی۔ تو صلوات بھیج دیجئے اسی بات پہ پھر